چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اے انسانوں، پہلی آیت کا ترجمہ، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت کا لباس اور پرہیزگاری کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت پذیر ہوں۔ اے انسانوں، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، وہ ان دونوں سے ان کا لباس اترواتا ہے تاکہ ان کو ان کا ننگا پا دکھائے۔ وہ یقیناً تم کو دیکھتا ہے، اور وہ بھی اور اس کا خاندان بھی، یعنی اس کے چیلے اور بدقماش شیاطین دونوں تمہیں دیکھتے ہیں، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ بلا شبہ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا مومن ان کے فریب میں نہ آئیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ، اور جب وہ مشرکین کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ جواباً آپ یہ کہیں کہ اللہ قطعاً بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے نام وہ بات لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اگلی آیت، اور آپ کہیں میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور سیدھا رکھو تم اپنے چہروں کو عبادت کے وقت، یعنی ہر عبادت اللہ کے لیے کرو، اور اسی کو پکارو یعنی دعا کرو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، شرک کے ساتھ دعا مت کرو، وہ قبول نہیں آتی۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا۔ اب پہلی آیت کی طرف آئیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ جب اولاد کی بات ہوتی ہے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ جاتی ہیں، یعنی اے مردوں اور اے عورتوں دونوں آگے اس میں۔ قد انزلنا، ہم نے یقیناً اتارا تم پر، علیکم تم پر، لباسن، لباس بمعنی لباس ہی ہے، پوشاک، پہننے کی چیز۔ یواری کا کیا معنی ہوگا؟ جو ڈھانکتا ہے، جو ڈھانکے۔ سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو۔ سوا کے اصل معنی ہیں برائی، عیب۔ پھر مرد اور عورت کی شرمگاہ کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا اس لفظ کو۔ تو سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکے وہ لباس جو ہم نے تمہارے لیے اتارا۔ وریشا، اور زینت کا لباس۔ ریش اصل میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں، تو اس پروں سے اس کی زینت بھی ہوتی ہے، اس کا لباس بھی ہوتا ہے۔ تو یعنی لباس ایسا بھی ہو جو زینت والا بھی ہو، جو انسان کے ساتھ اچھا بھی لگے۔ آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لباس کا ہونا بھی، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے قصے میں، وہ جو آپ کو 2 مہینے پہلے ہم نے پڑھا تھا، تو شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد تو سب سے پہلا اثر یہ ہوا تھا کہ ان کا لباس اتر گیا تھا۔ تو اس لباس کے اترنے سے دونوں کا جسم ننگا ہو گیا، ظاہر ہو گیا سوآتکم، یعنی وہی ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، تو وہ جنت کے پتوں سے اپنے کو ڈھانکنے لگے۔ یہ مضمون پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا، تو اسی کی نسبت سے اب ساری اولاد آدم کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شیطان وہاں پر یہ کارگزاری کر چکا ہے، وہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گا کہ تمہیں بے لباس کرے گا۔ اس کا پہلا جو ہے اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بے لباس کرے، آدم، جیسے تمہارے باپ اور ماں کے ساتھ کیا انہوں نے۔ اب فرمایا کہ ندا کر کے پکارا، یا ندا کے لیے ہے، پکار کے، اور پکارنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ انسان زیادہ توجہ سے بات کو سنے۔ جب ہم کسی کو پکار کے کہتے ہیں بات سننا ہو، ذرا بات سنو، تو ایک قسم کا خطاب ہوتا ہے، اور اس میں ایک قسم کی زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے تاکہ بات کو پوری توجہ سے سنا جائے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ 3 بار یا 4 بار یہ ندا آئی ہے۔ تو پہلی ندا میں یہی ہے کہ اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکتا ہے، اور لباس زینت بھی ہم نے اتارا ہے، اور سب سے بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو فرض عین ایک لباس ہے، وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، ٹھیک ہے، گھٹنا چھپا ہو، یہاں سے لے کر ناف تک یہ نظر نہیں آنا چاہیے، یہ لباس فرض ہے۔ اور عورت کے لیے سر سے پاؤں تک ہے، ہاں ہتھیلیاں اور منہ اگر وہ نماز میں فار ایگزامپل کھلا رکھتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے بھی کھول کے رکھیں۔ اور مرد کو ایسا لباس پہننا جو پہن کر انسان کے مستور اعضاء ظاہر ہو جائیں، وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، فرض ہے، ایک لباس زینت، وہ کیا ہے کہ انسان سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو جتنا ہو سکے، خاص طور پر اپنے جو شرمگاہ ہے اس کو ڈھانپ کے رکھے۔ تو فرمایا کہ پہلا درجہ لباس کا ہے جو ستر چھپاتا ہے، یہ فرض عین لباس ہے، اور ننگا رہنا حرام ہے۔ اور ستر کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک کے نزدیک ستر صرف 2 راہیں اور ان کا ارد گرد ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رانے بھی ستر ہیں، البتہ گھٹنا ستر نہیں، اور امام اعظم کے نزدیک ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ستر ہے۔ ننگاپا اور ستر وہ بدن ہے جس کا چھپانا ضروری ہے، کسی کے سامنے بے ضرورت کا کھولنا جائز نہیں۔ مرد عورت کا ستر ایک ہے، ایک عورت دوسری مسلمان عورت کے سامنے بے ضرورت ناف اور گھٹنے کے درمیان کا ایسا نہیں کھول سکتی، عورت کے سامنے بھی۔ پھر مرد کے لیے تو کوئی حجاب پردہ نہیں، البتہ عورت کے لیے حجاب ہے۔ محرموں کے حجاب میں پیٹ اور اس کے مقابل کی پیٹھ داخل ہے، اور اللہ کے حجاب میں جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو تو چہرہ، کفین دونوں ہاتھ، اور قدمین دونوں قدموں کے علاوہ سارے بدن کا حجاب ہے، اور اجانب کے سامنے چہرے کا بھی حجاب ہے، کفین اور قدمین حجاب میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ تو فرض کے متعلق تھا۔ تو فرض لباس، دوسرا وہ لباس جو آدمی کے لیے زینت اور زیبائش ہے، یہ جو جیسا آیت کے دوسرے حصے میں ہے وہ ریشہ۔ تو ریش کا میں کیا معنی کیا تھا؟ پر، کیونکہ پر بھی ایک قسم کا پرندے کا جیسے ایک لباس ہوتا ہے، اس میں زینت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس میں خوبصورتی پیدا کی ہوتی ہے۔ یہاں پر تو ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں رنگ رنگ کے، جو ڈیزائن بناتے ہیں کپڑوں کے، یہ اور وہ چیزیں بناتے ہیں، اور آج کل تو فیشن ڈیزائنر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جن کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ تو خاص طور پر عورتوں میں یہ فتنہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے، اور گھروں میں کپڑے لگے ہوئے ہیں لیکن نئے زمانے کے، نئے فیشن کے نہیں ہیں، تو وہ نہیں پہنے جاتے۔ تو جو آدمی کے لیے زینت اور زیبائش ہے، یہ دوسرا لباس ہے۔ یہ لباس جو پورے بدن کو چھپاتا ہے،
سر پر بھی کپڑا ہونا چاہیے، کیونکہ پرندوں کے سر پر بھی پر ہوتے ہیں، اور ریش کے اصل معنی پر کے ہیں۔ اس دوسرے درجے کے لباس کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ساری دنیا پہنتی ہے، اس لباس میں فیشن پرست سر کھلا رکھتے ہیں عام طور پر۔ دوسرا وہ لباس جو نیک لوگ پہنتے ہیں، عام طور پر جو پبلک میں متقی لوگوں کا یا پرہیزگار لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس میں عمامہ یا ٹوپی ضروری ہوتی ہے، اور یہی بہترین لباس ہے، اس سے دل میں تقوی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے لباس المتقین کے بجائے لباس التقوی کہا۔ اس تعبیر میں نیک لوگوں کے لباس کے فائدے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آج دیکھیں کہ لباس کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہیں دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ لباس میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو لباس اتروانے والے بھی تو لگے ہوئے ہیں، شیطان اور اس کی ذریت کا زور تو اسی پہ ہے نا کہ لباس آدم علیہ السلام کی ذریت سے نکال، اور اس زمانے میں تو سب کا وہ بڑا کامیاب جا رہا ہے کہ انسان کو بے لباس کر دیا ہے، بلکہ بے لباس انسان جتنا اس زمانے میں ہے کبھی شاید تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا۔ یہ جو آپ کی جتنی ویڈیو ہیں یہ کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بے لباسی اپنی حد تو حساب سے باہر ہوگی، اور یہ شیطان کا وار تقریباً کامیاب جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی لباس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو حضرت نے ان کا بیان بھی میں نے سنا تھا، مولانا سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ کا، یورپ میں کہیں، اور یہاں بھی انہوں نے لکھی ہے یہ بات کہ لباس کا دل اور عمل پر اثر پڑتا ہے، جس کا جی چاہے تجربہ کر لے۔ ایک مہینہ آوارہ لوگوں کا لباس پہنے اور ایک مہینہ نیک لوگوں کا، پھر دیکھے کہ دل پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی بس بنائی ہوئی بات ہے۔ طبیعت میں آوارگی اور نیکی کا مشاہدہ کرے گا۔ فرعون کے جادوگر جب حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے، اس کی برکت سے ان کو دولت ایمان ملی۔ یعنی اتنی معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا کوئی واقعہ میں نے کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا کہ وہ فقیروں کا، مشائخ کا، علماء کا بڑا قدردان تھا، تو وہ نقلی فقیروں کو بھی پہچان لیتا تھا۔ ایک جو بیروپیہ تھا جو اس کی مجلس میں تھا، اس نے کہا کہ جی میں بیروپ بناؤں گا، یعنی میں جیلی پیر بنوں گا، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو سزا دیں، نہ پہچانا تو میں 1000 اشرفی لوں گا یا جو میں منہ مانگا انعام لوں گا۔ اس نے کہا کر لو۔ یہ غائب ہو گیا نا، تو بادشاہ ظاہر ہے اس کے ذمہ ایک کام تو ہوتے نہیں ہیں، 20,000 کام ہوتے ہیں اس کے، جی تو اپنے معمول میں لگا رہا، بھول گیا، باتیں ہوتی رہتی ہیں بادشاہوں کے ہاں۔ کسی نے کہا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ بزرگ ہیں تو وہاں چلا گیا، وہاں بزرگ ہیں تو ان کی زیارت کے لیے چلا گیا، برکت حاصل کرنے کے لیے، دعا لینے کے لیے۔ تو کسی ایریا میں پتہ چلا کہ ایک پیر صاحب آئے ہیں تو یہ وہاں چلا گیا، جی دیکھا، اچھی خاصی باتیں کی، سب کچھ، تو بڑا متاثر ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کہا کہ دعا کریں، اس نے کہا کہ جی پہلے میرا انعام دیں۔ اس نے کہا کیسا انعام ہو، کون سا انعام؟ انہوں نے کہا مجھے پہچانا آپ نے، میں وہ ہوں جو بیروپیہ ہوں نا، تو آپ پھنس گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو اگر اپنی حالت مجھے نہ بتاتا تو میں جو تجھے دیتا وہ زیادہ تھا، تو نے بات کیوں بتائی، پھر چھپائی کیوں نہیں؟ تو اس بیروپیہ نے جو جواب دیا وہ عجیب تھا۔ اس نے کہا کہ میں فقر اور درویشی کو ننگا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کا اعتبار ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، جو آپ کا اعتبار ہے نا، اس کو ختم نہ کرنے کی وجہ سے میں نے اپنی اصلیت بتا دی کہ تھوڑا ہی کافی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں جو علماء کی یا مشائخ کی قدر ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور یہ جو لباس میں نے پہنے ہوئے نا اس کی بے توقیری نہ ہو، اس لباس کی عظمت باقی رہے جو تمہارے ذہن میں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی لباس التقوی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس زمانے کی بہروپیے بھی اس کا خیال رکھتے تھے، آج کل کے تو مشائخ بھی خیال نہیں کرتے۔ آج کل تو پہنا اس لیے جاتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے جیب سے اس کی برکت سے پیسے نکالے جائیں، یہی ہے نا۔ اچھے لوگ، میں یہ نہیں کہتا سب پہ تو حکم آدمی لگا بھی نہیں سکتا، اس میں نیک لوگ بھی ہیں، سارے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی دیکھا دیکھی، ان کی عزت توقیر تکریم دیکھ کے
کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے روپی ہوتے ہیں، وہ ڈال دیتے ہیں اوپر اور اس کی آڑ میں مال جمع کرتے ہیں۔ لیکن جو بات یہ تھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر آیا تھا وہ جادوگر، تو اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی برکت کی وجہ سے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ شاعر دین کی انسان اگر عزت اور عظمت کرتا ہے تو اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت اس کو نظر آئیں، لیکن اس کے دل و دماغ پہ، اس کی اولاد پہ، اس کے ہر جگہ پہ اس کے اثر باقی رہتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں سنت لباس کیا ہے؟ جاننا چاہیے کہ نیک لوگوں کا لباس سنت لباس ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے جی، سنت لباس کیا ہے؟ نیک لوگ کسی جگہ پہ جو نیک لوگ ہیں، عام طور پر نیک لوگ جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، مسجد میں ہیں، اپنے آپ کو کسی درجے میں بچاتے ہیں گناہوں سے، وہ جو لباس پہنتے ہیں وہی سنت لباس ہے۔ ہر زمانے اور جگہ میں اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنتے ہیں وہی سنت لباس ہے۔ اگر ٹوپی مختلف پہنتے ہیں تو سب سنت ہے، یعنی ٹوپی ترچھی ہو، آڑی ہو، یہ ہو، وہ ہو، چل جائے گا، سر ڈھانپا ہوا ہو۔ اور لباس جو ہے وہ لباس میں دو چیزیں علماء نے لکھی ہیں نا، کہ ایک تو ساتر ہو، یعنی ستر چھپ جائے اس کا، مرد ہے یا عورت ہے اس کا، اتنا پتلا نہ ہو کہ اس سے نظر آئے انسان، کیونکہ وہ پھر ساتر نہ ہوا، اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس میں انسان کو شیپ نظر آئے۔ تو یہ تو عام ہو گیا نا، اب اس کا کیا ہے، کوئی علاج ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ ہے بہرحال شریعت کے جو لباس متقین ہے اس سے آؤٹ ہے، یہ مجبوری کی اور بات ہے، لیکن انسان اس کو اپنا معمول نہ بنائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت کا لباس اور پرہیزگار۔ اس میں زینت کا لباس کیوں کہا؟ بیلنس کرنے کے لیے۔ کیوں کہ پہلی بات یہ ہے نا کہ شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، لباس اتنا ہو، اور زینت کا لباس بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل ماڑا کپڑا ہو، الجھی ہوئی حالت ہو، پتہ ہی نہیں چل، مطلب ایک اچھا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں سمجھتے، تو اس کو بھی منع کیا کہ زینت بھی اسلام میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل یہ آدمی ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھ، ہمارے ہاں ایک تھے، ہمارے ابھی بھی زندہ ہیں وہ، تو ان پہ آ گیا نا فقیری کا حال آ گیا جی۔ تو مسجد میں ایک پرانی سی بنیان پڑی ہوتی تھی، تو ایک دن وہ کھینچی ہوئی ہے اوپر، اور کبھی ٹوپی ٹیڑھی میڑھی رکھی ہوئی ہے، کبھی ٹوٹے ہوئے جوتے۔ یہ کوئی بزرگی کا معیار نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے بزرگی کا، ٹوٹے ہوئے کپڑے پہننا اور رنگ رنگ کا کوئی پیجامہ پہننا۔ اور حضرت عمر کی اگر ہم مثال دیتے ہیں تو وہ حضرت عمر تھے جن کے سینے میں ایمان احد پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کے پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں میں، تو وہ اس لیے نہیں، آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ جب اچھا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، جب آپ کے پاس آیا ہے تو آپ نے مہنگے سے مہنگا کپڑا بھی پہنا ہے، ایسا مہنگا کہ کہیں عرب میں نہیں تھا اتنا مہنگا جوڑا بھی، ایک خاص جوڑا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جب کوئی وفد آتا تھا تو اس کو آپ علیہ السلام پہنتے تھے اور آتے تھے۔ چادر تھی اتنی قیمتی، کوئی یمانی چادر وہ رکھی ہوئی تھی۔ تو اپنے لیے اچھا لباس پہننا کہ جب آدمی عید ہے یا کوئی مہمان ہے تو اس کو پہننا، داڑھی پہ کنگھی کرنا، کوئی پگڑی ہے وہ پہننا، ٹوپی ہے اس کو صاف کر کے پہننا، یہ نیکی کے اور تقوی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ ہے۔ یہ لباس التقویٰ میں آتا ہے، ذالک خیر۔ تو باقی لباس التقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے نا جی۔ تو تقوی میں انسان کیا کرتا ہے؟ اگر اندر سے متقی ہے تو لباس پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ایسے لباس کا ہونا۔ لباس نہ پیدا کرتا تو انسان کیا کرتا؟ ٹھیک ہے، لعلہم یذکرون۔ یہ کیوں ہے کہ ہم نے اتارا ہے؟ اچھا، اتارنے کے متعلق بعض علماء نے لکھا کہ جی اس لیے کہ جو آپ کا کتان یا جس سے کپڑا بنتا ہے نا، یہ زمین کی پیداوار ہے بیسیکلی، روئی بیسیکلی تو یہی تھی، ابھی تو اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، پولیسٹر، یہ تو، لیکن اصل جو ہے کپڑا وہی ہے۔ تو جب تک آسمان سے بارش نہیں ہوتی تو زمین کی رویدگی سے اس سے پیدا ہونے کا چانس نہیں ہے، تو اس معنی میں اس کو ہاں۔ تو شیطان کی بڑی دلچسپی انسان کو ننگا کرنے سے ہے، یہ ہے مضمون۔ تو اور وہ لوگ جو
اس پہ محنت کرتے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں یورپ نے آج 100 سال پہلے یورپ کی عورت ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی جیسے ایک مسلمان عورت تھی، اور آج اس کو کہاں کھڑا کر دیا ہے یورپ. وہ 1965 کی کلپ ہے جس میں پہلی مرتبہ 2 پیس پہنایا ہوا ایک ماڈل ہے، اس کو 2 پیس پہنایا صرف اوپر اور نیچے عورت کا. اور پھر یورپ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، عورتوں کو لا کے دکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے فیشن نیا آ رہا ہے. تو 10 عورتوں نے کہا ہے کہ یہ ضلالت ہے، اس طرح سے کوئی بھی نہیں پہنے گا، کہ تو گندگی ہے. عورتوں کی بات مستورات کی یورپ کی جو ماڈل دکھایا گیا کہ اس طرح سے 2 پیس پہننا ہے بس. تو سارے عورتوں نے یہ تو لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ ان کی محنت کہاں پوری دنیا میں کتنا بڑا فساد پھیل گیا. یہاں تک بھی آ گئے. مسلمان دنیا کو تو ان کا خاص ٹارگیٹ ہے نا. آگے فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یہی ہے نا، کتنے میں بتاؤ. اے اولاد آدم، کہاں ہے جی، نہ آزمائش میں ڈالے تم کو شیطان. کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے باپ ماں کو جنت سے نکالا تھا اس نے. ینزع، کھینچتا ہے وہ، عنہما، دونوں سے، لباسہما، ان کا لباس، لیوریہما، تاکہ دکھلائے دونوں کو، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں. انہ یراکم، بے شک دیکھتا ہے وہ تم کو، یعنی شیطان، ہوا وہ بھی، وقبیلہ، اور اس کا جتھا بھی، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک شیطانوں کو ہم نے بنایا ہے اولیاء، دوست، رفیق، للذین لا یؤمنون، ان کا جو ایمان والے نہیں ہیں. اس میں چند باتیں بیان ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اے بنی آدم، یہ دوسرا خطاب ہے، تم کو آزمائش میں نہ ڈالے شیطان، جیسے آزمائش میں ڈالا اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو، کہ انہوں نے اس کی بات مان لی، اس کے بہکاوے میں آ گئے نا، باتوں میں آ گئے. تو تمہیں بھی ایسی باتیں، اس سے بڑی باتیں کرے گا وہ، تو پھر بھی خدا کی خاص رحمت میں تھے، پھر بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تو تم کہاں جاؤ گے؟ اگر اللہ کی حفاظت میں تم نہ رہے اور اس سے دور ہو گئے تو یہ کیا کرے گا تمہارا، جو کچھ کر رہا ہے دیکھے. ایسے ہی جیسے تمہیں ماں باپ کو جنت سے نکالا کہ ان کے لباس کو اس نے کھینچ لیا اور ان کی شرمگاہیں ان کو دکھلا دیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کی ذریت اور اس کا جو جتھا ہے، جو شیاطین اس کے ساتھ ہیں، ان کو یہ پاور خدا کی طرف سے ہے کہ وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ طاقت اللہ نے اس کو دی ہے. اس میں حکمت الہی سامنے ہو تو پھر تو انسان لڑائی کرے اس سے نا، کہ یہ شیطان ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب جو دل میں وسوسے آتے ہیں، اب یہ اس کا انسان کا امتحان ہے یہاں پہ بڑا سخت. ہاں، دوسری قوت جو اندیکھی ہے وہ فرشتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتے. تو یہ شیطان بھی انسان کو دیکھتا ہے، اور اس کے قبیلے کے جو ہیں، اور قبیلے میں 2 قسم کے لوگ ہیں اس کے. ایک تو شیاطین ہے جو نظر نہیں آتے، ایک اس کے انسانی دوست ہیں شیاطین. ہاں، تو من الجنت والناس ہے نا، لوگ جنات میں سے ہیں، اور شیاطین 2، یہ پہلے بھی پڑھا ہے آپ نے کہ شیطان کو یا تو شیاطین جو نظر نہ آنے والے شیاطین ہیں، اور ایک نظر آنے والے ہیں وہ انسانی شکل میں ہیں، جو انسان ہیں، کام شیطان کے. تو رنگ رنگ کے آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے فتن فساد پھیلاتے ہیں دنیا. تو تمہیں وہ دیکھتا ہے، اور اس کا قبیلہ ایسی جگہ سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور شیطان صرف دوست انہی کا بنتا ہے جو ایمان والے. یعنی اگر آپ شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ایمان پہ محنت کریں. آپ کا ایمان جتنا قوی ہوگا، شیطان بھاگ جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان کوئی بہت بڑی چیز ہے جو انسانوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. نہیں، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، یہ ان کے دوست ہیں، للذین لا، جو ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والے کے پاس سے تو بھاگتا ہے، یہ جس کے دل میں ایمان قوی ہے اس سے بھاگ پڑتا ہے. یہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا کید مکر وہ ضعیف ہے، مکڑی کا جالا ہے. پہلے بڑا لگتا ہے، لیکن انسان لا حول ولا قوت الا پڑھ کر آگے بڑھتا ہے تو تارے عنکبوت کی طرح اڑ جاتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کو چوکا لگا لے، وہ تو لگائے گا نا، اس کام میں چوکا لگائے اگر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ استعاذہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کہ تم نے پڑھ لیا تو اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی. اگلی آیت ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی گروہ اگر کسی اللہ متقین کو ٹچ کر دیتا ہے، کبھی کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، ان کو اچانک پھر یاد آ جاتا ہے، خدا یاد آ جاتا ہے.
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ دیکھنے بالنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہم تو غلط راستے پہ چل پڑے، واپس آگے نہیں، رک کے واپس آگے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو شیطان جن کو بہکاتا ہے، ان کی پھرکی پھیرتا ہے نا، وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، یعنی شیطانوں کے جو بھائی ہوتے ہیں، یمدونہم فی الغی، ان کو سرکشی میں آگے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، وہ پیچھے مڑنے والے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی پڑھے، اللہ سے پناہ مانگے، اور اپنے آپ کو ایسی مجلس سے یا ایسے ماحول سے کھینچ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ تیسری جو ندا ہے، یا بنی وَإِذَا فَعَلُوا، ہاں جی، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی کرتے ہیں کام بے حیائی کا، فاحشہ، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ فاحشہ اس میں زنا اور زنا کے عوامل، مرد عورت کا اختلاط، ہر وہ عمل جو فاحشہ عربی میں بیسیکلی تو بے حیائی کا لفظی معنی کیا جاتا ہے، لیکن زنا کو کہا جاتا ہے فاحشہ، اور زنا سے متعلق جتنے عمل ہیں، یعنی مرد عورتوں کا اختلاط ہو گیا، اور اس قسم کے جتنے بھی جو ہے نا بے پردگی بے حیائی کے جتنے عوامل ہیں ان کو فاحشہ۔ اور جب کرتے ہیں وہ مشرکین کوئی بے حیائی کا کام، یہ عرب کے جو تھے، قالو، تو کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب بے شرمی کے کام کرتے، زنا کرتے، بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے، ان کو سمجھاتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ جو پہلے سے بزرگوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ نے بھی ایسے ہی آرڈر کیا ہمیں، یعنی اللہ کی شریعت کا حکم ہے۔ قل، اللہ نے جواب دیا، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو بے حیائی کا کام کا حکم کبھی دیتا ہی نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلا وجہ تم یہ بات کر رہے ہو۔ اب یہ ہوتا کیا تھا کہ جب عربوں میں ایک غلط رسم یہ چلی ہوئی تھی کہ وہ جو قریش کے دو قبیلے، بنی کنانہ اور بنی مخزوم، شاید بنی کنانہ اور بنی مخزوم ہے شاید، یہ کیا کرتے تھے کہ جی یہ کپڑوں کے ساتھ یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یعنی اور یہ وی آئی پی لوگ ہیں جی، یہ خدا کی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں جی، تو یہ کعبے کا طواف اپنے کپڑوں کے ساتھ جو تھا، ان کا اپنا لباس تھا، اس سے کرتے تھے۔ باقی جو عرب تھے ان کے علاوہ، یہ 2-3 قبیلوں کے علاوہ، قریش کے جو خاص جو یہ قبائل ہیں اور یہ قریشی، ان کے علاوہ جو عرب کے اور بے شمار قبائل تھے، ان کے بارے میں کیا حکم تھا یا کیا کانسیپٹ بنایا ہوا تھا کہ جی یہ لوگ کعبے کا طواف اپنے کپڑوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کپڑوں کے پہن کے یہ گناہ کرتے ہیں، تو وہ گناہ آلود کپڑے پہن کر خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ننگا کرنے کے لیے ایسے کیا؟ ہاں، تو اب کیا کرتے ہیں کہ جی مرد، ہاں باہر سے اگر کوئی لوگ آتے پھر طواف کے لیے کہ طواف تو کرنا ہے، اب اپنے کپڑے پہن کے تو کر نہیں سکتے، یہ تو ایک قسم کی جاہلیت کی رسم بنا رکھی تھی انہوں نے، تو جی ان سے کپڑے مانگتے تھے، قریش والوں سے یا بنی مخزوم سے یا بنی کنانہ جو تھے، ان سے کپڑے مانگتے کہ تم کپڑے دو، تمہارے پاکیزہ کپڑے ہیں نا، تو وہ پہن کے ہم طواف کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ باہر سے آنے والے زیادہ اور کپڑے تھوڑے، تو کیا ہوتا کہ سب کو پورے نہ آتے یا سب کو نہیں دیتے تھے، ہو سکتا اس پہ بھی کوئی ٹکٹ شکٹ لگایا ہوا انہوں نے، ممکن ہے ہاں جی، کہ حضرت کے کپڑے آپ لے جائیں گے اور اعلیٰ حضرت کے لے جائیں گے تو یہ رات کے اور یہ 2 دن کے لیے اتنا اس کا کرایہ بنتا ہے جی۔ ہو سکتا ہے ابو جہل اینڈ کمپنی نے رینٹ اے ہاؤس کھولا ہوا ہے جی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ مرد کیا کرتے کہ دن میں ننگے ہو کے طواف کرتے کعبۃ اللہ میں، اور عورتیں کیا کرتی وہ رات میں طواف کرتی ننگے ہو گئے، اور یہ انہوں نے یہ جو گروپ تھا جن کے کپڑے خدائی تھے اور پاکیزہ تھے، ان کو الگ الگ کرتے، ہاں حماس یا حمص کہتے تھے، حمص ہا میم سین کے ساتھ، حمص یعنی یہ جو گروپ تھا اس کو حمص کہتے تھے کہ جی ہم حماسہ یعنی ہم پروٹیکٹڈ ہیں جی۔ انہوں نے اپنے لیے بہت سی چیزیں نکالی ہوئی تھیں، مثلا مزدلفہ میں سے واپس آئیں گے جی، آگے ادھر نہیں جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے دیکھا، تو ان میں ایک یہ بات بھی تھی جو فحش بات تھی، لیکن انہوں نے اس کو، اور کیا کہتے تھے، آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، تو کہتے ہیں کہ جی اللہ نے آرڈر کیا ہے، باپ دادے سے چلا آ رہا ہے جی، تو
تو اللہ نے فرمایا کہ عقل سلیم ان کاموں سے جب نفرت کرتی ہے، اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ جو بات انسانوں کے مزاج کے، ذہنیت کے، عقل کے خلاف ہو اللہ اس کا حکم کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو یہ چڑیاں پہن کے پھرتے ہیں، مرد ہیں اور عورتیں تک، تو یہ کیا ہے، ان کو کیا ہے کہ جی ان کو کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا جی، وہ دیکھو سارا یورپ پھر رہا ہے، اس نے ترقی کر لی۔ اس نے ترقی چڑیاں پہن کے تو نہیں کی، اس نے تو محنت کی ہے، اپنا دماغ لگایا ہے، لیبارٹریاں آباد کی ہیں، اور تم جو ہے سمجھتے ہو کہ جو ہماری ترقی کا راز یہ ہے وہ بے لباس ہونے میں، یہ تو شیطانی کام ہو گیا، یہ تو ان کا نیگیٹو پوائنٹ ہے جو تم نے لے لیا۔ اور وہ بھی ہم ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کلچر ہے جب تک اس پر بھی کاری ضرب نہیں پڑے گی، وہی نا لباس پہ بھی ضرب جب نہیں پڑے گی تو ان کی ایمان پہ ضرب نہیں پڑ سکتی۔ مسجدوں میں انہوں نے پیغامیں پھیلائے ہوئے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ باہر اتنا عام ہو گیا کہ مجبوری وہاں پہ پیدانے میں ٹکانا پڑا، اور لوگ باقاعدہ آ کے پہن کے، پر یہاں بھی آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں مسجد میں آ کے نہ کیا چیز یہ سلوار سلواریں لنگیاں ایکسٹرا میں رکھی ہوئی، جیسے ٹوپی کا اپنے ٹوکرا ہوتا ہے نا ویسے یہاں پہ لگایا ہوتا ہے۔ لنگی تو عام طور پر چادر کو کہتے ہیں نا جو باندھی جاتی ہے۔ اچھا پلاسٹک والی ہوتی ہے، وہ پہن کے ابھی بھی یہاں پہ ایک بندہ صبح میں آتا ہے، بی ایم ڈبلیو میں آتا ہے، وہ اس کی گاڑی باہر پارک کرتی ہے فجر نماز بی ایم ڈبلیو میں، وہ بندہ جو اکثر وہ لنگی پہن کے نماز پڑھتا ہے، باندھی جاتے نکالتے ہیں۔ یہ کسی جگہ میں نے پڑھا کہ پہلے وقتوں میں جو ہے نا لنگی، وہ جو ٹیچر تھے نا پرائمری اسکولوں میں جو گاؤں میں دیہاتوں میں، تو وہ ممنوع تھا کہ جی لنگی پہن کے آپ نہیں، یعنی بچوں کو پڑھانا ممنوع ہے نا۔ تو وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتی ماحول میں لوگ ایزی نہیں ہوتے نا، حتیٰ کہ سلوار میں بھی نا، تو سلوار انہوں نے ٹانگی ہوئی تھی اندر نا، کہ اگر باہر سے کوئی چیکنگ والا آتا ہے تو فوراً لنگی نکالی اور سلوار پہن لی نا۔ تو ایک دن جیسے ہی وہ گھوڑے یا گاڑی پہ آدمی ظاہر ہوا جو ڈی ای او ہوتا ہے یا جو بھی افسر ہوتا ہے تعلیمی، تو ٹیچر کو کسی نے بتایا کہ آگے جی افسر صاحب آگے ہیں تو آپ فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کریں نا۔ تو وہ دوڑا اندر نا، تو کافی دن تک نہیں آیا تھا، تو وہ جو ٹانگی ہوئی تھی نا اس نے پھر نکال کے جیسی ڈالی تو اندر جو ہوتی ہیں نا بھیڑیں، اب وہ دوڑتا ہوا باہر جا رہا ہے، افسر ادھر آ رہے ہیں اور سلوار ادھر جا رہی ہے، کیا ہو گیا جی، بھیڑیں جو ہے نا اس نے اندر سے کھا لیا اس کو نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی سلوار کو روزانہ جو ہے نا کپڑوں کو بھی جھٹک کے، تو ایسے معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کبھی کسی امام کے ساتھ نہ ہو جائے کہ کہیں رکھی ہو اندر کوئی بھیڑ ہو یا کوئی اور کوئی چیز ہو تو نقصانی ثابت ہو پھر۔ لیکن وہی بات ہے کہ بے پردگی ہے، تباہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچائے کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا۔ تو یہ تھا تیسرا، آگے کیا تھا جی؟ 28واں ہو گیا۔ اچھا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ وہ بات کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، کہ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کسی۔ تو یہ کوئی حمس شمس نہیں ہے، سب یہ قانون ایک ہے۔ اچھا اگلی آیت کیا جی؟ قل امر ربی، ہاں اللہ نے جو حکم دیا ہے بے حیائی کا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو حکم دیا ہے القسط کا۔ قسط کہتے ہیں برابری کو، یعنی لباس نہ تو بہت بالکل ننگا ہو جائے آدمی اور نہ اتنا بیکار ہو کہ پہننے کے لائق ہی نہ ہو، درمیانی چیز ہو۔ تو قل امر ربی بالقسط، اللہ نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا۔ وَأَقِیمُوا، اور سیدھا رکھو تم وجوہکم، اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت۔ مسجد مصدر مراد عبادت ہے۔ تو وَادْعُوهُ، اور اس کو پکارو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو۔ تو مطلب کیا ہے اس کا استعمال اطاعت اور شریعت کی پابندی کے معنی میں ہوتا ہے کہ شریعت کی پابندی کے ساتھ اللہ کو پکارو دعاؤں میں اور عبادت میں۔ کما بداکم تعودون، جس طرح تم کو پہلے پیدا کیا، پہلی بار اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، تعودون، لوٹو گے تم پھر اس کی طرف، جیسے تم آئے تھے ایسے ہی جاؤ گے۔ فریقاً ہدا، ایک جماعت کو راہ دکھائی ہے اس اللہ نے، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک دوسری جماعت پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی جنہوں نے نہیں مانا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے شیطانوں کو اپنا کارساز بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کے، یہ جو گمراہ ہوئے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ راہ پانے والے ہیں، کہ وہ ہدایت پہ ہیں، ساتھ ان کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ۔ تو یہ ہے، اس میں اللہ نے 3 کاموں کا حکم دیا، ایک انصاف کرنے کا حکم دیا، امر ربی بالقسط، یہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اگر بزرگوں کی بات، گمراہی کی بات ہو تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادے کرتے تھے، تو غلط ہے تو چھوڑ دو، باپ دادے کی بات ضروری تو نہیں ہے پکڑنی ہے۔
دوسرا، عبادت میں چہرہ سیدھا اللہ کی طرف رکھا جائے. عبادت میں ادنا شرک یا میزش بھی عبادت کو تباہ کر دیتی ہے. یہ تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو لبیک میں کہتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں جس کو تو نے شریک بنایا وہ تیرا شریک ہے اور کوئی شریک نہیں. لبیک میں بھی انہوں نے یہ ایڈیشن کیا ہوا تھا. اور تیسرا حدیث میں ہے نا کہ دکھاوے کی عبادت کو بھی شرک قرار دیا. ایک آدمی عبادت دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ جی بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے آدمی، بڑے روزے رکھتا ہے جی، بڑی تہجد پڑھتا ہے جی، اور لوگوں کو وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی حضرت صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، دل میں یہ ہو نا، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی اخلاص کے ساتھ کی جائے اور دل کی گہرائی سے کی جائے. غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ وہ 3 کام ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. کما بداکم تعودون یہیں تک تھا نا. فریق، جس طرح تم کو پہلی بار پیدا کیا تم لوٹ آؤ گے. تعودون ایسے ہی تم لوٹو گے. کہاں بھاگو گے؟ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دی اور دوسری جماعت پر گمراہی کا ٹھپا لگ گیا. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو معبود بنایا. ویحسبون انہم مہتدون، اور یہ خیال کیا کہ وہ صحیح راہ پہ ہیں. اسی شرک کی وجہ سے ان کو گمراہی کا ٹھپا لگا ہے. یہاں سے آگے جو بات آپ نے کی نا جو مسجد والی ہے یا بنی آدم، یہ ایک ندا اور رہ گئی ہے، اس کو اگلے درس میں شامل کریں گے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کے ہر مسجد کے وقت تم اپنی زینت کو پکڑو. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی چڑیوں میں مسجد میں نہ آؤ، رات کے لباسوں میں اٹھ کے مسجد کو نہ آؤ. اس کا بھی کوئی پروٹوکول ہے، مسجد کا بھی اور نماز کا بھی کوئی پروٹوکول ہے. دنیا میں تم چھوٹے موٹے آفسوں میں جانے میں کتنی تیاری کرتے ہو، تو خدا کے سامنے حاضر ہونے میں ایسے طریقے اور ایسے لباس میں آنا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس کا انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گا. تو آج کا درس کا وہی آدم اور حوا علیہ السلام کے قصے کے ساتھ جڑا تھا، اور یہ ساری نصیحتیں اولاد آدم کو ہیں کہ بے لباسی سے بچو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.